دنیا کی تاریخ میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ایک ایسی برائی میں مبتلا تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ یہ کہانی ہے سدوم کی بستی کی اور اس پر آنے والے ہولناک عذاب کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق گئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق اور فلسطین اور اردن کے درمیان موجود علاقے میں رہائش کی، لیکن یہاں کے لوگ اتنے ہی برے اور گناہ گار تھے۔ سدوم کے لوگ مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی غلط حرکت تھی جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں تک انہیں سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم دنیا بھر کے مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ تمہارے رب نے تمہارے لیے انہیں پیدا کیا؟ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے بنا ہوا بچڑا پیش کیا، لیکن جب انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے مت، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بستی والے ان مسافروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی جو کفر کرنے والوں کے ساتھ تھی، اس نے بستی والوں کو خبر کر دی اور ان نوجوانوں کا بستی والے مطالبہ کرنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا، پریشان مت ہوئیے، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے پچھلے پہر اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ گناہ گاروں میں شامل تھی۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان تک لے جا کر الٹا کر زمین پر دے مارا۔ اس پر نشان لگے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی۔ وہ پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج وہاں بحر مردار موجود ہے، کوئی جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، جب کوئی قوم بے حیائی کرتی ہے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔